رشوت لینے پر موت کے وقت تکلیف، سچی تحریر۔ رشوت لینے پر موت کے وقت تکلیف۔ ایک ڈاکٹر نے خود بتایا کہ میں نے اپنے 10 سالہ میڈیکل کیریئر میں اس بات کا بغور تجزیہ کیا ہے کہ ایسے افراد جو رشوت خوری کرتے ہیں ان کی موت بڑی ہی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ان کے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو اس کی اذیت کا اندازہ وہ خود کر سکتا ہے۔ اس کی تکلیف کو دیکھ کر بہت سے ڈاکٹر کانپ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر فالج، دل کے خطرات، امراض، شوگر اور بلڈ پریشر ایک ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں۔ ایسے مریضوں کو بڑی خراب حالت میں ICU میں رکھا جاتا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایسے راشی لوگوں پر کسی دوا کا اثر تک نہیں ہوتا۔ مریض خود بھی یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے زندگی کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے جسم سے روح بڑی اذیت کے بعد نکلتی ہے۔ اکثر ایسی تکلیف والے مریضوں سے میں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے تو وہ خود ہی اس بات کا اعتراف کر لیتے ہیں کہ وہ بہت رشوت لیتا تھا۔ اس کے گھر والے کہتے تھے کہ ہم نے بہت منع کیا ہے لیکن یہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی دوا، کوئی دعا اس کو تکلیف سے نجات نہیں دلا سکتی۔ لیکن اس کے برعکس ایسے بھی مریض آتے ہیں جو بہت نیک ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو حرام خوری سے دور رکھا ہوتا ہے۔ ان کی موت اتنی آسانی سے ہوتی ہے کہ خود ڈاکٹر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مریض کب چل بسا۔ ایسی موت کو دیکھ کر ہم لوگ حسرت کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم کو بھی ایسی موت دے۔ ایسے لوگوں کی موت دیکھ کر ڈاکٹر اس بات کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مرنے والا بڑا ہی نیک آدمی تھا، اور ایسے مریض جو اذیت سے مرتے ہیں ان کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہ ضرور حرام خوری کرتے ہوں گے۔ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر اچھا نہیں ہے، فلاں ہسپتال ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود مریض کی اذیت کم نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف اس حرام کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ وہ اس کمائی سے جو بھی دوا خریدتا ہے وہ بے اثر ہو جاتی ہے۔ تمام ڈاکٹر ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، تمام ہسپتال بھی ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نیک کمائی والے لوگوں کو صرف ایک معمولی گولی سے ہی آرام آ جاتا ہے، اور ایسے لوگ سرکاری ہسپتال سے علاج کروا کر بھی مطمئن ہو جاتے ہیں، جبکہ راشی حضرات بڑے ہسپتال میں جا کر بھی تکلیف اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگ کسی ڈاکٹر یا ہسپتال سے مطمئن نہیں ہوتے۔ یہ تمام قصور صرف اس کمائی کا ہے جو حرام طریقے سے حاصل کی گئی ہے۔ پھر یہی نہیں، ایسی کمائی سے راشیوں کی اولاد بھی نقصان اٹھاتی ہے۔ حالانکہ گناہ گھر کا ایک فرد کرتا ہے اور تکلیف تمام گھر اٹھاتا ہے۔ یہ ایسے زندہ حقائق ہیں جن سے ہر آدمی کا واسطہ پڑتا ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ حرام کی کمائی والے کو موت کے وقت اتنی اذیت ہوتی ہے کہ وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اس کی زبان سے کلمہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ۔ جبکہ نیک لوگوں کو کلمہ نصیب ہوتا ہے اور وہ سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جبکہ رشوت خور مرتا بھی اذیت سے ہے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا اور حرام کی کمائی ڈاکٹر کی نظر ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سوائے گناہ کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اکثر محفلوں میں دوست احباب پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، ایک سے ایک دوا ایجاد ہو چکی ہے، جتنی ترقی ہو رہی ہے اتنی بیماری بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو تمام لوگوں کو میرا صرف ایک ہی جواب ہے کہ جب مسجدیں غیر آباد ہوں گی اور ویران ہوں گی تو ہسپتال ہی آباد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رشوت لینے اور دینے سے بچائے، آمین ثم آمین۔ روزنامہ جنگ 10 دسمبر 1993۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔